السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حذیفہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیر اللہ کا شکر، خیریت ہے۔ آپ سنائیں سمیر بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک یار، آپ سنائیں؟ خیر خیریت ہے؟ بڑے تھکے تھکے لگ رہے ہو یار سمیر بھائی۔ یار وہ کیا کروں، ابھی جو ہے نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کل رات جانا ہوا تھا ایک شادی کا پروگرام میں۔ آپ کو پتہ ہے ویسے دسمبر وغیرہ جنوری وغیرہ ہمارے معاشرے میں یہی چیز شادی وغیرہ کی سیزن چل رہا ہوتا ہے۔ تو کل کہاں شادی میں جانا ہوا آپ کا؟ ہاں، وہ کزن وغیرہ ہیں تو ان کی شادی تھی، تو وہاں جانا ہوا تھا میرا، تو اس وجہ سے جو ہے یار ایک طرح سے شادی تو ہوئی تھی، لیکن شادی میں تو مطلب مقصودی چیز تو ہو جانی تھی، لیکن ظاہر چیز آج کل کا معاشرہ جیسے کہ لے کر چل رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے ایڈ کی ہوئی ہے، گانا یہ وہ، تو وہ ان سب چیزوں میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ انٹرٹینمنٹ جس کو ہم بول سکتے ہیں۔ میں ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، اچھا، اس حوالے سے پھر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے کہا شاید پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، کہ میں نے کال پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ نوجوان اور گھوڑے جو ہیں نا، وہ پرانے زمانے میں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں دونوں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں آج شادیوں میں۔ یہ تو بالکل پرفیکٹ بات ہے۔ یہ دیکھیے میں اس حوالے سے پھر کیا ہوا شادی میں، آپ نے کیا آپ کے تاثرات تھے وہ مجھے ذرا بتائیے۔ خیر اگر میں ایک طرح کی بات کروں تو میں تو اگر جاتا بھی ہوں شادی میں تو تھوڑا سائڈ ہی رہتا ہوں، لیکن ایک طرح سے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا ذہن میں۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو ہے اگر کوئی گانا چلتا ہے یا کچھ بھی چلتا ہے، میوزک وغیرہ بھی چلا رہے ہیں لوگ، تو اس کے ساتھ ایک ٹرینڈ ہے، ٹرینڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ کسی لڑکی نے آ کر، کسی نے بیٹے نے آ کر جو ہے وہاں پہ رقص کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، ڈانس جس کو ہم بولتے ہیں۔ پھر جو ہے اب اس میں ایک طرح سے تو بے حیائی کا ذریعہ ہے جہاں تک میں کہوں، کیونکہ باپ کے سامنے اس کی بیٹی رقص کرے اور پھر اس کے سامنے بیٹا ہو، کوئی اور لڑکا ہو، یہ سب چیز ویسے اگر میں کہوں تو ہمارے معاشرے میں جو ہے بے حیائی کے اسباب پھیلا رہے ہیں سب چیزوں میں۔ یہ تو اس کا زہر تو پھر ہمارے پورے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ اب آج ہماری ڈسکشن بھی ہے، ہاں، تو کیوں نہ بے حیائی کو پھیلنے کے اسباب اور اس کے جو حل ہیں اسی کو آج ٹاپک بنا لیا جی جائے۔ بالکل، بے حیائی کے اسباب اور ان کا سدباب جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے اسباب ہیں نا اسی پہ بات کر لیتے ہیں، بالکل بے حیائی ٹاپک اسی کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ یار اسباب تو ہائی لائٹ جو نمایاں ٹاپ پوائنٹ ہے نا، صرف ان پہ بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح، بالکل۔ باقی چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اسباب تو بہت ہے، وجوہات جس کو ہم کہیں تو بہت زیادہ وجوہات ہیں، اسباب بھی بہت ہے۔ اب میری نظر میں اگر پہلا سبب اگر ہم دیکھیں معاشرے میں بے حیائی کے پھیلنے کا، یار تو دینی تعلیم سے جو ہے نا ایک طرح سے محرومی ہے، محرومی ہو رہی ہے، اور جو ہے عصری تعلیم کی طرف اور جو ہے دنیا کی پڑھائی جس کو ہم کہتے ہیں ترقیاتی کام اور ان سب چیزوں کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، جبکہ دین نے جو ہے ایک چیز اسٹرکچر، ایک باڈی رکھ دی ہے زندگی کی، حیات زندگی کس طرح گزارنی ہے ہم نے، دین نے وہ سب چیزیں سکھا دی، تو ان سب چیزوں میں دین نے بے حیائی وغیرہ کے اسباب کو ختم کر دیا ہے، لیکن جو ہے ایک طرح سے دینی تعلیم سے محرومی ہو رہی ہے نا۔ میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کی جو ضرورت ہے وہ دنیاوی تعلیم ضرورت ہے ہماری، کیونکہ ہمیں مغرب کی تقلید اب ہو رہی ہے، تو ضرورت بھی ہے آج کل، ضرورت بھی ہے، تقلید تو ہم خیر لیکن الگ بات ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں، کیونکہ مغرب میں جو ہے وہ ان غیر شرعی چیزوں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جیسے عورت کو گھر سے باہر نکالنا، اس طرح کے جو ہے نا عورت کو برہنہ کرنا، با پردہ سے بے پردہ کر دیا عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا مخلوط نظام تعلیم ہے، یہ بھی ایک اس میں آ جاتا ہے۔ ایک تو مطلب یہ آپ یہ سبب سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم اور تربیت سے محرومی ہے، میں یہی سمجھتا ہوں۔ دوسرا اگر میں کہوں تو ہمارے معاشرے میں نے ایک اور بات بتاتا ہوں، میں نے کل پرسوں کی بات ہے، میں نے صلاح الدین ایوبی کا ایک تاریخ پڑھا تھا، اس میں ایک کال آیا، تاریخ کے عظیم ہیرو جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک کال آیا کہ اگر آپ کسی قوم میں شکست دینا چاہتے ہو نا کسی قوم کو، تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، بے حیائی پھیلا دو۔ یہ بہت صحیح بات ہے۔ آج کل کے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑا سبب سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بے حیائی کا جو زہر ہے وہ گھول دیا گیا ہے، اس طرح کا ان کو پتہ ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، لوگ اس پہ آر بھی نہیں سمجھتے، اس کو کرتے جاتے ہیں بس ایک طرح سے جو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پر آج کے دور میں انٹرنیٹ پر جو فحش مواد ہے، آسان سے آسان رسائی بنا دی گئی ہے، رسائی وہاں تک بہت آسان ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ پیمانے پر پھیل گئی ہے۔ اچھا، یہ سبب تو بالکل آپ نے صحیح بتایا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز مشاہدہ کرتا ہوں یار، کہ دیکھیں عورتوں کو جو ہے اسلام نے تمام حقوق دیے ہیں، اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے تمام حقوق عورتوں کو دیے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں ایک طرح سے جو ہے ہم کس کو کیا سازش کہہ لیں کہ عورتوں نے جو ہے حقوق نسواں مانگنا شروع کر دیا، اپنی آزادی کے جو ہے حقوق مانگنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں
گھروں سے باہر نکلنا زیادہ پسند کر رہی ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے ان کی جو اصل چیز تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دے, بہترین تربیت دے, اور جو ہے ان کو جو ہے آگے مستقبل کا ایک معمار بنائے, وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. چونکہ ایک سبب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا آزادی نسواں اور ان سب کے جو حقوق مانگے جا رہے ہیں عورتوں کی طرف سے, یہ بے حیائی کا سبب پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے. جو پہلا دوسرا میں نے جو سبب بتا دیا کہ انٹرنیٹ پر جو نوجوانوں کے لیے فحش مواد تک آسان رسائی ہے, اس پہ پھر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو مرد اور عورت دونوں ہی اس لت کا شکار ہیں. صرف ایک طرف عورت نہیں ہے, ہم نے مرد بھی شکار ہیں. صحیح بات ہے. دونوں کو روکنا ہے, اور دونوں کو ہم نے اس میں ہماری بات میں آج میں لے کے چلنا ہے کہ اگر مرد کو جو ہے, عورت کو اگر گھر میں رہنے کا حکم ہے تو مرد کو بھی احتیاط رکھنے کا, مرد کو بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے. صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے نا ہمارے آج کل کے جو دور ہے, اس میں اگر آپ کوئی چینل جو ہے وہ اس حوالے سے پیمرا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے نا, تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جو انٹرنیٹ پر جو مواد ہے اس پہ پابندی لگائی جائے, اس پہ ازالہ کیا جائے, اس کا جتنا بھی مواد ہے ان کو جو ہے نا ختم کیا جائے, تاکہ جو ہمارے جو باصلاحیت لوگ ہیں نا وہ خراب نہ ہو ان میں. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسی کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر, تو انٹرنیٹ کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جو سوشل ایپس ہیں, خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک, اسنیک ویڈیوز وغیرہ, یہ ساری چیزیں ایک تو ان کو معاش کا ذریعہ بنایا گیا, اور اسی معاش کا ذریعہ جو ہے نا اس کو ایک لالچ بنا کر یا اس کو ایک طرح کا جو ہے نا جال بنا کر جو ہے معاشرے میں رکھ دیا گیا. اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو ہے اپنے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ دکھا کر ہم لوگ جو ہے پیسہ کما رہے ہیں, لیکن ٹیلنٹ دکھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک طرح سے جسم کی نمائش ہو جا رہی ہے, اور جو ہے جو چیز سطر پہ رہنی چاہیے, اور جس کو مطلب کہ عورتوں کو جو حکم دیے گئے, لڑکیوں کو جو حکم دیے گئے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے, وہ چیز جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور لوگ جو ہے اس کے وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. بالکل یہ انٹرنیٹ پہ یہ بات بھی آ جاتی ہے. یہ درست بات ہے بالکل. یہ ایک بے حیائی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتیں آج کل کے دور میں عورتیں جو ہے جسم کی نمائش پر فخر محسوس کر دیں. انہی میں پھر یہ چیزیں اسی کی کڑیاں ہیں, جیسے ٹک ٹاک اور یہ جو سوشل ایپس ہے, سافٹ ویئر, آج کل کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں اتنے سارے جس میں بے حیائی پھیلنے کا. اب وہی عورت جو ہے نا, وہی ہماری جو عورت, وہ باہر جب گھر سے نکلے گی تو اس کو اگر کوئی اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو اور اس کو کوئی غیر مرد نظر اٹھا کر دیکھ لے, تو وہ اس کا جو ہے غصہ آ جاتا ہے, اس کو طیش میں آ جاتا ہے. اور اس وقت اس کی غیرت نہ جانے کہاں ہوتی ہے, جب وہ عورتیں وہی عورت جو ہے وہ لڑکی اپنے گھر میں جو ہے غیروں کو دیکھ لے, ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے, اس پہ پھر ملینوں میں لائک آتے ہیں, ان کے اتنے فالوور ہوتے ہیں, تو یہ پتہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یار اگر جو ہے ہم یہ بات کہیں کہ جو ہے مرد بھی اس میں کم نہیں ہے, اب جو ہے اس کے علاوہ مردوں نے بھی جو ہے معاشرے میں جو ہے ان سب چیزوں کو روکنے کے بجائے اس کو اور زیادہ فروغ دینا شروع کر دیا ہے. وہ بھی اب جو ہے ان سب چیزوں میں شامل ہوتے ہیں, اور جو ہے انہی سب چکروں میں اپنے آپ کو جو ہے اپنا وقت صرف کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ لاہور کی کوئی یونیورسٹی ہے, نام مجھے یاد نہیں ہے, اس میں اس کی ویڈیوز بھی آئی تھی, لڑکا لڑکی جو ہے وہ سب پورے مجمع کے سامنے, وہ ہال کے سامنے, مطلب بالکل میدان ہے اس کے سامنے لڑکا لڑکی کو پھول پیش کرتا ہے, اور وہ خوشی پرپوز کرتا ہے اس کو, اور خوشی سے قبول کرتی ہے, اور وہ جو ہے نا گلے بھی لگتے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ. اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں اگر ہم دیکھیں. المیہ یہ ہمارے معاشرے میں المیہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنی نوجوانوں کو ہمارے جو, کیونکہ یہ تعلیمی ادارے ہیں, تعلیمی ادارے جب ایسے جو ہے چیزوں کی جو ہے بے حیائی, اس چیز کی اجازت دی جائے گی, تو ظاہر ہے پھر ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہیں پھیلے گی, تو اور کیا پھیلے گی. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ نے صلاح الدین ایوبی کی بات کی یار, تو اگر میں تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات کروں تو دیکھیں, جب صحابہ کرام نے ہمارے جو ہے اپنا فتوحات کا جو سلسلہ چلا خلفائے راشدین کے زمانے میں, تو جب فتوحات کا جو سلسلہ جب کیسر و کسرا کی دیواروں تک پہنچا, جب کیسر و کسرا تک فتوحات ہوئی, تو وہاں پہ بھی اس سازش کو استعمال کیا گیا بے حیائی کا. دیکھیں جب وہ ان کے محلوں میں گھسے تو خزانے وزانے تو بہت تھے ان کے پاس, انہوں نے ایک سازش یہ چلی کہ انہوں نے جو ہے اپنی خوبصورت لڑکیاں کو اور جو ہے باندیوں کو جو ہے نا سامنے رکھ دیا. اب جو ہے عورتوں کو سامنے رکھ دیا تاکہ جو ہے وہ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر نعوذ باللہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو دیکھیں, ایک طرح کی یہ سازش ہے, اگر آپ اس میں نوٹ کریں تو وہ پرانے دور سے چلتی ہوئی ہے سازش ہے. اب انہوں نے جو ہے کرنا چاہا, لیکن ایمان کی غیرت تھی, اور صحابہ کرام نے جو ہے ان کو بالکل ہٹا دیا, یہ تو باندھی ہماری, ہٹاؤ ان کو. اب انہوں نے جو ان کو کچھ دیکھا بھی نہیں, نہ کچھ کیا, انہوں نے جا کے جو ہے فتوحات کا سلسلہ کیا اور اسلامی نظام قائم کیا. اور اسلامی نظام قائم کر کے جو ایک طرح کے سٹرکچر اور جو ہمیں جو ہے
زندگی اور زندگی چلانے کا جو ایک طریقہ کار دیا, وہ ان تمام چیزوں کو ہٹا کے اور ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا. لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہے وہی سازش دہرائی گئی اور ہم وہ سرایت کر گئی ہم میں. ہاں, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا, محسوس بھی نہیں ہو رہا, محسوس بھی نہیں ہو رہا. پچھلے دنوں جو دوسرا واقعہ ہوا تھا میوزک کنسرٹ کا, میوزک کنسرٹ کا, عباد یونیورسٹی ہے, اس میں ایک واقعہ ہوا کہ میوزک کنسرٹ کا اعلان کیا گیا, اور اس میں بری بات یہ تھی جو ہمیں قابل مذمت بھی جس کو کہیں گے, ہاں, کہ جتنے بھی یونیورسٹی کے طلباء تھے اس میوزک کنسرٹ میں ان کا جو ہے نا حصہ لینا لازمی سمجھا. اگر کسی نے حصہ نہ لیا, اس کا ٹکٹ نہ خریدا, تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ زبردستی اب ایک مطلب ایک انسان چاہ رہا ہے کہ میں اس طرف نہ جاؤں, گناہ ہے, گناہ سمجھ رہے ہیں, ہاں, لیکن ادارے اس کو مجبور کر رہے ہیں, تو مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر وہ مجبوری کا فائدہ. اچھا, ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں بے حیائی اگر ہم کہیں تو فیم کمانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. لوگ جو ہے فیم کماتے ہیں اپنی جو ہے نمائش کر کے جو ہے, اور خوبصورتی دکھا کر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو وہ فیم کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ فیم کمائیں گے. ہاں, کیونکہ پرانے دور میں جب یہ بری حرکات ہوتی تھیں, یعنی عورت اگر اپنا جسم بیچے تو وہ مجبوری کی وجہ سے ہوتی تھی. آج کل کے دور میں مجبوری ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج کل کے دور میں صرف سستی شہرت پانے کے لیے جو سستی شہرت ہی کہیں گے اس کو, اور کیا, کچھ ملین, کچھ لائکس اور کچھ جو ہے نا فالوورز کے لیے یہ لوگ اپنا عزت تک بیچ دیتے ہیں. اور عزت تک بیچ دیتے ہیں. ہمارے پھر کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں اس پہ, کیونکہ جب ایک بے حیائی پھیلے گی تو ظاہر ہے ہم اگر کچھ بھی ہو, مسلمان تو ہے نا, پھر جو ہمارے ان کے بھائی ہوتے ہیں, ان کے باپ ہوتے ہیں, وہ غیرت میں آ کے پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں. کئی سارے اس طرح اور بہت سارے کیسز بھی آتے ہیں. پرانا ہی واقعہ ہے وہ, میرے خیال میں کوئی مشہور اداکار ہے, اس کا نام تو یاد نہیں ہے بہرحال, لیکن وہ اس کا بھائی تھا, اس نے اس کو قتل کیا تھا غیرت کے نام پہ, کہ اس کو لوگ تانے دیتے تھے. کیا ہمارے جو جتنی مسلمان عورتیں ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں, ان کو اس طرح کے ان کے بھائیوں کو تانے نہیں ملتے ہوں گے؟ اگر تانے ملتے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر کچھ زیادہ غیرت دکھا کے اب لوگ جو ایک طرح سے محسوس بھی نہیں کرتے. اس کے علاوہ یار اگر ہم یہ کہیں, آپ جو واقعات بتا رہے ہیں, تو ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ دیکھیں ابھی جو چل رہا ہے اپنا کون سا مہینہ چل رہا ہے, جمادی الاول آخر ہے, ختم ہونے والا ہے. تو اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے ربیع الاول کی بات ہے, جو ہمارے یہاں جو تھوڑا سا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پر جو ہے میلاد وغیرہ منایا جاتا ہے. تو اس میں ایک ویڈیو آئی تھی, میں نے دیکھی, تو وہ ملتان کا ہے شاید, کسی علاقے کا اس طرح کچھ ہے. تو وہاں پہ جو بڑا مشہور ہوا کہ وہ میلاد وغیرہ چل رہا ہے, اور حور والا یاد آیا, ایک لڑکی کو بٹھایا گیا یار, اس کو وہ حور بنایا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح بٹھایا گیا, یہ کیسا ذریعہ, کیا چاہتے کیا ہیں. دیکھیں اس کو بالکل تیار کرا کے بٹھایا گیا ہے, اور ایک طرح سے اس کو کہا جا رہا ہے, میں نے سنا کہ حور کہا جا رہا ہے اسے, حور پری کہا جا رہا ہے. اب یہ اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو یہ تو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ. اب دیکھیں کتنے سارے, صرف دیکھیں یہ جو مواقع ہوتے ہیں, ان مواقع میں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے عزت دار لوگ اور سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں, تو کیا وہ بھی نہیں روک سکے؟ ہاں, ایک طرح سے سد باب ہی نہیں ہو رہا نا. یہ تو پھر بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا, وہ الگ بات ہے کہ آپ منانا نہ, ہاں وہ الگ چیز ہے, لیکن بے حیائی کی اگر ہم دیکھیں, اب اس موقع پہ, اس خاص موقع پہ اگر آپ کو عورت کو لے آؤ تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اب یہ تو بہت بڑے مذمت کی چیز ہے, اس کو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. خیر ابھی اگر ہم لوگ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اگر باہر جاتے ہیں کہ کسی اسلامی ملک کی بات کریں, دیکھیں آپ ابھی بڑا مشہور ہوا یہ سعودی عرب کا بھی, کہ سعودی عرب جیسا ملک ایک مقدس سرزمین جسے ہم کہتے ہیں, ہماری مقدس سرزمین, تو وہاں پہ بھی جو ہے بے حیائی کے اڈے کھل گئے ہیں, مے خانے کھل گئے ہیں, اور جو ہے اس کے علاوہ رقص کرنے کے اور دیگر مواقع دیے جا رہے لوگوں کو. ابھی جو پچھلے دنوں فلم سٹار جو بلائے گئے ہیں وہاں پہ, یہ ایک منٹ, اس بات میں کہوں گا شاید مجھے معلومات نہ ہو اس بارے میں, سعودی عرب میں اب تک تو جو ہے اس چیز کے اڈے وغیرہ تو نہیں کھلے, میں خانوں کا تو مجھے نہیں علم. بہرحال پچھلے دنوں میوزک کنسرٹ ہوا تھا, یہ تو پھر اب منافقت کا ہوگے, اور کیا کہ ایک طرف جو ہے نا آپ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں میوزک کنسرٹ وغیرہ, ان کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور ہماری اسلامی چیزیں ان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. پچھلے آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں خبر آئی تھی جو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ یہ لوگ, انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں, شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بھی بولا ہے, میرے خیال میں تو بس پابندی کی بات تھی ان کو. اچھا وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جمعے کا خطیب ہوتا ہے, ان کو ایک خطبہ لکھا ہوا دیا جاتا ہے, وہ اس کا پابند ہوتا ہے, اسی کو پڑھے گا. تو اب ظاہر ہے وہ اور پابند ہے, جو بات ان کو کہے جائیں گے وہ نہیں کہیں گے. تو ہاں, کیونکہ یہ نہ کہنے پہ بھی ایک واقعہ ہوا, وہ ایک خطیب ہے سعودیہ کا, اس نے کہا کہ آج کی جو سعودیہ کی حکومت ہے وہ
اسلام کو نافذ کرنے میں سعودی عرب میں ناکام ہے. وہیں پہ فوج آئی, اس کو اٹھایا, اس کو لے گئے اور پھانسی دے دی. اچھا دوسرا یہ کہ پچھلے دنوں وہ فلمی ایکٹر ہے بالی ووڈ اسٹارز کو جو بلایا ہم گیا کہتے ہیں, اور ان کے جو ہے ہاتھ کے نشانات لیے گئے وہاں پہ, ہاتھ کے نشانات لیے گئے محفوظ کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہی عرب لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کے جو نشانات تھے, یہ اول ترین مخاطب لوگ ہیں جو حضور کے اور صحابہ کے احکامات کو فالو کرتے تھے. پہلے انفرادیت ہوتی ہے پھر اجتماعیت ہوتی ہے. اقبال کا فلسفہ خودی جس کو ہم کہتے ہیں, تصور خودی بھی یہی ہے نا کہ فرد کو ملت میں گم ہو جانا چاہیے. اب ہمارے جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کر لوں گا تو کیا ہوگا, اگر تم ہی اگر کر لو نا, سب یہی سوچ کے کر لے تو سارا جو ہے اصلاح معاشرہ جو ہے نا سدھر جائے گا.